رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کی جو مثالیں قائم کی ہیں، نادر قسم کی مثالیں، ان کا عکس صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دعوت پر بلایا، اور ایک غلام جب شوربے کا پیالہ لے کر آیا تو گرم گرم شوربہ تھا، وہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گر گیا۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر اس غلام کی طرف دیکھا تو غلام نے عرض کیا والقاظمین الغیظ، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے جو غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، میں نے اپنے غصے کو قابو کر لیا۔ تو غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس۔ ان اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں نے تیرا قصور معاف کر دیا، اور اس کے بعد اس نے آیت مکمل ہی کر ڈالی، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا، میں یہ احسان کرتا ہوں کہ جا تجھے آزاد کر دیا، اور مرتے دم تک تیری کفالت بھی میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے، جو آپ کی عادات تھی، جو آپ کی سیرت مبارکہ تھی، اس کا عکس صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ازواج مطہرات کی زندگیوں میں، اور آپ کے اہل بیت پاک کی زندگیوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ آج محترم سامعین اکرام، ہم ان اخلاقی صفات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسوہ رسول کا مطالعہ کریں، اور پھر جیسا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع، عاجزی اور انکساری کس درجے میں پائی جاتی تھی، چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر کہیں کسی خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو احکامات نہیں دے رہے تھے، اور کبھی کبھار چکر لگا کر خندق کی کھدائی کی نگرانی نہیں فرما رہے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان جیسا لباس پہنتے تھے، ان کی طرح کام کرتے تھے، اور خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب کوئی سخت چٹان آتی اور کوئی اس چٹان کو نہ توڑ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی، آپ تشریف لاتے اور اس سخت چٹان پر کدال مارتے اور اس کو توڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ صحابہ سے بڑھ کر اس کھدائی کے اندر خود حصہ لے رہے تھے۔ اور جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر باندھا ہوا پتھر دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو پتھر اس لیے باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی رہ سکے اور میں اس کام کے اندر جو ہے وہ شریک رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک اوپر کیا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سامعین محترم، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی آپ کی عاجزی اور خاکساری اور آپ کی انکساری اور آپ کی تواضع اور آپ کی زندگی کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ کیا ہم اس نمونے کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے قائدین، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، کیا ان کا طرز زندگی ایسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کی طرح کا لباس پہنتے تھے، ان کی سی وضاقتہ اختیار کرتے تھے، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہوں تو زمین پہ بیٹھتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور باہر سے کوئی اجنبی آدمی آتا تو اسے آ کر یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس لیے کہ نہ تو آپ کا کوئی خاص قسم کا لباس ہوتا تھا، جیسا آج ہم نے ہری پگڑی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور کسی نے کالی پگڑی کو۔ بے شک آپ پگڑی پہنتے تھے، آپ ٹوپی پہنتے تھے، آپ امامہ باندھتے تھے، لیکن ویسی ہی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح ان کو اختیار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک سفر میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کر لی، کسی نے کہا میں لکڑی لاؤں گا کھانا پکانے کے لیے، کسی نے کہا میں پانی لاؤں گا، کسی نے کہا میں چولہا بناؤں گا، کسی نے کہا میں کھانا بناؤں گا، کسی نے کہا میں جانوروں کے لیے چارہ اکٹھا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ کو کہاں یہ بات گوارا تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں میں اپنے آپ کو ممتاز کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم کہیں کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں کوئی حضرت صاحب، جہاں کوئی شیخ صاحب، جہاں کوئی پیر صاحب تشریف فرما ہوں، عالم دین ہی کیوں نہ ہوں، تو کیا اس نشست میں ہمیں ان کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ ان کی نشست، ان کا بیٹھنا اور ان کا انداز اور ان کی وضاحت عام لوگوں سے تقریباً کافی حد تک مختلف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو تم سے ممتاز کر لوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیدل چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر سواری کو روک لیا اور مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، تو میں اس کو گستاخی سمجھ رہا تھا، تو میں نے شرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے حکم دیا، اور جب میں سواری پر بیٹھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے اور سواری کی مہار پکڑ لی۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی اسوہ رسول تھا جس کا عکس صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تھے تو پیوند لگا کرتا پہنا ہوا تھا، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تھے تو آپ نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی، رسی پکڑی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر آپ کا غلام سوار تھا، اس لیے کہ مدینے سے باری باری سوار ہو رہے تھے۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام نے بڑی منتیں کی کہ امیر المومنین آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، کہا نہیں اب آپ کی باری ہے، تو غلام سواری کے اوپر تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ یہ شان تھی صحابہ کرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایسے اشخاص تھے جو تیار ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔